دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پورہ کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور قسمت یہ کہ وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام کہا جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے کے لیے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں ان کے بگڑنے کا ڈر ہو کوئی۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو میں بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر، اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے ہیں دونوں میاں بیوی۔ جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا ہے تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا ہوں، اور وہ بھلی مانس کسی کونے قدرے میں بیٹھ کر کچھ آنسو بہا لیتی ہے۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھر لی۔ تانگا چلا تو کوچبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پوچھتے ننگے دھڑنگے بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیاں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ ہی تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا رکا، مانو محلے کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونوں قدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگے۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اب یہ نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والوں سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ لگتا ہے بھائی، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہے تو، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک۔ عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا ہوا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض نہایت ایمانداری، محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا ہے۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ سفید رومال، پیشانی پہ محراب اور محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں۔ سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں تھا۔
بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ اور ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے منسلک تھا ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، اور اس سے بھی چھوٹا سا ایک غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی اندھیرا بہت تھا۔ اگر دن میں 12 بجے بھی کا ٹائم بھی ہو تو ایسا لگتا تھا جیسے شام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ تھوڑا کریدنے پہ پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرواتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ بھی مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ لیا، میاں یہ بتاؤ، پچھلے امام صاحب جو امام کے مسجد تھے، ان کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بگا کے لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے بیچارے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا صاحب جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس وغیرہ، قاتل پکڑے نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بتھا وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت، کہاں اس جہنم میں پھنس گیا۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیا کریں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہوں نے شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے دن 2-3 دن یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو اوستان خطا ہو گئے یہ سن کر۔ میاں جی بی بی نہیں جا سکتی۔ میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا کہ گویا غلام شبیر نے پہاڑی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے؟ پیشہ کرتی ہے یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا۔ میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا اپنا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر تباہی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد نورا کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔
ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کے نام ہوتے ہیں۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی نام رکھے ہیں، جس فرقے کا کوئی مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا نام رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا نام رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے اس مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا۔ گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے، 5 سے 11-12 سال کی عمر کے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے کے لیے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے کبھی بتایا، لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا، یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی میرے سر میں ایک عجیب سا درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش بھی کروائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زور آور بیل کی مانند سر میں چنگھاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑتا تو کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ میں غصے کا ایک بھوت سوار ہو گیا۔ میں نے پاس رکھی لکڑی کی ریہل، جس کے اوپر قرآن مجید رکھ کے پڑھتے ہیں، اس کو اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریہل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 سال کی ہوگی، معمول شکل و صورت، عام سی عورت، سانولا رنگ اور چہرے پر پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ رنگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی جی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورہ ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا۔ نورہ کنجری؟ میں تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی تھی میرے پاؤں سے۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورہ کنجری ہوں میں۔ اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والے اس کے گالی جیسے عرفیت پہ شرمندگی ہوئی مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار بھی۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو بی بی، مسجد کو گندہ نہ کر، میں نے نفرت سے باہر گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ اس نے کچھ حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا کہ جیسے اس کو مجھ سے اس رویے کی امید نہ تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے
آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو دیکھا نہیں تھا، مگر دور سے شکل بھی پہچان نہیں پایا۔ نورہ کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی۔ میں نے بھی بس اس کو ڈانٹ پلا دی اور آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی۔ میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورہ کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورہ کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسی اولاد۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بے خودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال آیا بھی کہ بچہ تو معصوم ہے، اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے، کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورہ کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورہ ہی کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورہ ہی اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتی ہے پڑھنے کے لیے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورہ کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی، ہر دوسرے تیسرے دن ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال صاحب کا ڈرائیور جلیبی دینے کے لیے آیا تھا۔ گرم گرم جلیبیوں کی اشتہار انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور نورہ کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کر میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جانے میں کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں سے، کھڑکیوں سے جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے، اور کوٹھوں سے ہارمونیم کی سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ، پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورہ کے گھر کے دروازے پر پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پر اونچا جوڑے میں پروئے موتیے کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نورہ کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں ایک الگ کمرہ رکھا ہوا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورہ کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورہ کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جب جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں، میری بیوی کی اور میری بہت خواہش تھی کہ میں اور وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے۔ نام کے ساتھ حاجی لگا ہوگا تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی سفارش سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔
میاں جی ایک کام تھا، آپ سے اجازت دیں تو میں عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں نے جب غلام شبیر سے یہ سوال کیا تو میں نے بڑی اس سے برہمی سے اس سے پوچھا۔ انہوں نے کہا نہیں 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 میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، یہ نورہ کی ہے۔ اس نے سہم کر کہا کیا؟ میں میاں ہوش میں تو ہو؟ نورہ کنجری اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ میاں جی طوائف ہے پر مسلمان تو ہے، وہ کہنے لگا، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر ہیں۔ اپنی طرف سے غلام شبیر بڑی گہری بات کی۔ اچھا اللہ جس کو بلانا چاہے تو بلا لیتا ہے، واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کراؤں؟ نورہ سے کہو کہ سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے۔ میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کر دیکھا، جی بھر کر دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر۔ گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے ایک غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میرے ہاتھ سے میری زوجہ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے روندتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ایک دم سے جب ریلا آتا تو میں نیچے ایسا گرا کہ جیسے سارا عذاب میرے اوپر نازل ہو گیا۔ ایک آدمی میرے پیٹ پر پیر رکھتا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی، مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورہ کنجری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، ایک آہنی گرفت میں تھا۔ میں اس سے ہاتھ نہیں چھڑا سکا۔ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک الگ طرف مجھے لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے تاب نگاہوں سے مجمع میں مجھے ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب تکلیف ایک دم سے بھول گئے۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پوچھے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورہ نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورہ؟ ہماری پڑوسن نورہ، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا، ارے نہیں، نورہ ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔
لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارکباد جی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورہ کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورہ کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤ میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورہ تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر ایک دم سے ایک ایٹم بم پھوڑ دیا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہو گئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانہ سے میت لے کر آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی ہے اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈتے رہیں۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں نے اور بس 3 افراد اور تھے گورکن ملا کے جنہوں نے پڑھی۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی پوچھتے ہوئے دریافت کیا۔ نورہ کے بچے نہیں ہیں میاں جی، غلام شبیر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ طوائفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورہ سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، بس بچہ پیدا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو نورہ طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں غریب جتنا بھی کماتی بچوں پر خرچ کر دیتی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کروانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ اب مجھ پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی، کیا کہتی بیچاری؟ آنکھوں میں آنسو آ گیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگی، بس تو ہی اس کنجری کو بلا لے تو بلا لے۔ مجھ پر تو پوچھو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ صافت کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھیں، گناہوں کی مٹی آندھی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھیں۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنسوؤں سے تر داڑھی کو دیکھتے ہوئے کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورہ تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورہ کے دروازے پر نظر پڑی۔ ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ یہاں اتنے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ میاں جی، میرے خیال میں پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے کے آئے ہوں گے، وہی لوگ بچوں کو لے کر جائیں گے۔ ان غریب بچوں کی اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورہ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورہ کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام نور مسجد ہوگا۔